السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ میرا مشن ہے کہ آپ کو شرکیہ کلام سے بچانا اور قرآنی وظائف بتانا، اور میں جناب علی پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ اپنے جسم کا اور گھر کا دفاع کریں اور محبتیں پیدا کریں، نفرتیں ختم کریں، اور جناب علی یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کا بھی مکمل طور پر دفاع کریں۔ قرآن الحکیم وحدہ لا شریک کی عطا کردہ ہمارے پاس ایک تحفہ ہے، اور قرآن کی ایک ایک لفظ کے اندر شفا ہے۔ قرآن کے اندر دکھ، تکلیف اور پریشانی کا حل ہے۔ قرآن الحکیم راہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے اس کے اندر۔ اور اللہ پاک نے فرمایا قرآن کے اندر، حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہم امتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں دکھ، تکلیف، پریشانی آئے، قرآن پڑھو اور شہد کھاؤ۔ قرآن میں اور شہد میں شفا ہے۔ لوگوں نے شہد کو چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، میڈیکل تھیوری کی طرف بھاگ گئے۔ ذرا سی تکلیف ہوئی ڈاکٹر کے پاس، میڈیکل اسٹور پر، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ جو تکلیف ہوئی فوراً میڈیکل اسٹور سے دوائی لی، کھا لی، کسی نے بتایا کھا لی۔ تشخیص کا نظام پوری دنیا میں صرف ایلوپیتھی کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ تشخیص کا نظام کچھ حکمہ حضرات ہیں جو نبض پکڑ کر تشخیص کر لیتے ہیں، لیکن بہت ساری بیماریاں تشخیص سے غافل ہیں۔ یعنی جسم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ سحری علوم کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے حوالے بھی قرآن شریف میں ملتے ہیں، اور نظر بد کے بھی حوالے ملتے ہیں، اور شیطان تمہاری رگوں کے اندر دوڑتا ہے اور تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا ہے، وہ بھی پہنچتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو میڈیکل تھیوری تو کام نہیں کرے گی۔ قرآن کی صورت، قرآن کی آیت یا اللہ کے صفاتی نام پڑھیں گے تو پھر ہی مسئلہ حل ہوگا نا۔ بہت ساری چیزیں میڈیکل تھیوری کے اندر ایک خلط بڑھنے سے مرض پیدا ہوتی ہے، اس کا علاج کرتے ہیں۔ اور روح کے اندر 3 بیماری ہیں۔ روح کو ٹچ ہونے والی نظر بد، سحری علوم، شیطانی وسوسے، یہ 3 چیزیں ہیں۔ نظر بد مرد کی، انسانوں کو بھی لگتی ہے اور جنات کی بھی لگتی ہے۔ شیاطین جو ہے، سرکش شیطان جو ہے، وہ بھی انسان کو دکھ اور تکلیف دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جرمنی سے ایک بندے کی ہم دکھ بری داستان سن رہے تھے۔ وہ بچہ بڑا پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ میرے 4 بچے ہیں، میری بیوی میرے پاس رہ کر گئی، خوشحال زندگی گزاری، اور 4 بچے ہوئے، کوئی لڑائی جھگڑا کوئی بات نہیں ہوئی کہ اچانک جھگڑا ہوا، اور اس نے اپنے بھائیوں کو فون کر دیا پاکستان میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ واپس آ جائیں۔ وہ واپس چلے گئی، پریشان ہو گئی، اور جناب میری بات طلاق تک پہنچ گئی، اور میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ میرے 4 بچوں کی زندگی داؤ پہ لگ جائے گی۔ میں کماتا ہوں، پیسہ میرے پاس ہے، سب کچھ ہے، ذرا سی بات کے اوپر جھگڑ کر طلاق لینا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ میں نے کہا بیٹا آپ پریشان نہ ہو، آپ اللہ کی عبادت کریں، 5 وقت کی نماز جو ہے وہ پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو آپ فوری طور پر مسجد میں نماز پڑھیں، اور اگر آپ جو ہے کہ کوئی مصروفیت ہے تو آپ نماز کے ٹائم پر انفرادی طور پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک کا دروازہ کھڑکائیں، گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ تو میں نے اس شخص کو ایک وظیفہ بتایا، اس شخص نے وظیفہ پڑھا۔ 23 دن مجھے کوئی کال نہیں آئی۔ 23 دن کے بعد کال آئی کہ میری بیوی نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی،
تو آپ میرے مزاجی خدا ہیں، میرے بچوں کے باپ ہیں، میں آپ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتی ہوں، آپ جب مجھے چاہیں واپس بلا لیں، میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جو میں نے وظیفہ بتایا تھا وہ وظیفہ بڑا بہترین ہے، اور کہتے ہیں کہ سمندر پار دریا بیچ میں آ جاتے ہیں تو وظیفہ کام نہیں کرتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کام کیوں نہیں کرتا؟ افریقہ میں بیٹھ کر جب آپ سجدہ کرتے ہو تو خانہ کعبہ تو سعودی عرب کے اندر ہے، سجدہ آپ کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھئی پاکستان میں بیٹھ کر موبائل کان کو لگا کر افریقہ میں بات کرتے ہو تو بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی اور کیسی کیسی چیزیں بن گئی، اور ہماری ضرورت کے لیے بن گئی۔ اچھے کام بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قوت اور پاور رکھی ہے، انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور جناب علی ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کام میں مہارت رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوں کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کی کلام پڑھوں۔ مجھے ایک فکر ہے کہ اللہ پاک کی مخلوق جو مسلمان ہے، میرے بھائی میری بہنیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ہماری ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ ہم اصلاحی پروگرام کریں۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا ہے تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ تو کیوں نہ ہم سب آپس میں مل کر نیکی پھیلائیں اور برائی کو روکیں، تاکہ ہمارا نام بھی جناب وہ اللہ کی وہ خاص الخاص کتاب میں لکھا جائے کہ ہم نے بھی نیکی کے کام کیے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، ہمارا مقصد جو ہے، ہمارا مشن جو ہے وہ شرکیہ کلام سے بچانا ہے مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو۔ خاص کر کے انڈیا کی خواتین اور پاکستان کی خواتینوں سے گزارش ہے کہ وہ شرکیہ کلام کی طرف نہ جائیں، اللہ کی کلام پڑھیں۔ اللہ پاک نے اس کے اندر بڑی قوت رکھی ہے۔ میں یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، بیرونی ملکوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جناب علی کی جن کو دوسرے ملکوں کے اندر ناراضگیاں چل رہی ہیں، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے خصوص دل کے ساتھ۔ آپ نیت اور پختہ ارادہ رکھ کر آپ نے وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پہلے پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ درود ابراہیمی بعد میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں پڑھنا ہے تاسین میم ہا میم عین سین قاف مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ یہ آپ نے 313 مرتبہ آپ نے اسے پڑھنا ہے تصور رکھ کر، اور تصور رکھ کر آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ آپ اپنی بیوی کے لیے پڑھ رہے ہیں، خواتین اپنے خاوند کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ اور یہ وظیفہ جو ہے 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں خصوصی دعا کرنی ہے سجدے میں جا کر، اللہ سے گڑ گڑا کر رب سے مانگنا ہے کہ یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میرے بگڑے کام بنا دے۔ اور آپ نے یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 3 مرتبہ پڑھنا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا احد یا ذو الجلال والاکرام 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے خصوصی دعا مانگے۔ اللہ پاک جو ہیں وہ کرم فرما دیں گے۔ بگڑی باتیں جو ہیں جو ختم ہو گئی ہیں، جو تعلقات ختم ہونے کے بالکل آخری موڑ کے اوپر کھڑے ہوئے، جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے محبتیں ہی محبتیں پھیل جائیں گی، اور جناب اللہ پاک خصوصی طور پر جو ہے دل میں محبت اتار کر وہ نفرت ختم کر دے گا، اور آپ کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ جس طرح اس بھائی نے وظیفہ پڑھا، اس کی بیوی راضی ہو گئی، اس طرح آپ اپنی بیوی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یا بیوی خامد کے لیے پڑھنا چاہتی ہے، یا اور بھی کوئی بھی ناراض ہے اس کے لیے آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیابی ہوگی، اور بہترین وظیفہ ہے، اور ایسا وظیفہ کم ہی ملتا ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا وظیفہ آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔